أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ کیا جب کبھی اے مسلمانوں تم کو کوئی تکلیف پہنچے کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے ہو تو کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہیں۔ اور تم کو جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تم میں سے تمہیں معلوم کرا دے اور منافقوں کو بھی معلوم کرا دے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں جسے وہ منافق چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنگ احد کے بقیہ واقعات۔ یہاں جس مصیبت کا بیان ہو رہا ہے یہ احد کی مصیبت ہے، جس میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے، اور اس سے دوگنی مصیبت مسلمانوں نے کافروں کو پہنچائی تھی، یعنی بدر والے دن 70 کافر قتل کیے گئے تھے اور 70 قید کیے گئے تھے۔ تو مسلمان کہنے لگے کہ یہ مصیبت کیسے آ گئی؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بدر کے دن مسلمانوں نے فدیہ لے کر جن کفار کو چھوڑ دیا تھا، اس کی سزا میں اگلے سال ان میں سے 70 مسلمان شہید کیے گئے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھاگڑ پڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 4 دانت ٹوٹ گئے، آپ کے سر مبارک پر خود تھا وہ بھی ٹوٹا، اور چہرے مبارک لہو لہان ہو گیا۔ اس کا بیان اس آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ یہ روایت مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ بس ایک مطلب تو یہ ہوا کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، یعنی تم نے بدر کے قیدیوں کو زندہ چھوڑنا اور ان سے جرمانہ جنگ وصول کرنا اس شرط پر منظور کیا تھا کہ تمہارے بھی اتنے ہی آدمی شہید ہوں، تو وہ شہید ہوئے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس باعث تم کو نقصان پہنچا۔ 3 اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، لیکن وہ ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، جو چاہیں کریں، جو ارادہ ہو حکم دیں، کوئی نہیں جو اللہ کا حکم ٹال سکے۔ دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ کے دن جو نقصان تم کو پہنچا کہ تم دشمنوں کے مقابلے سے بھاگ کھڑے ہوئے، تم میں سے بعض لوگ شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضاء و قدر سے تھا۔ اللہ کی حکمت اس کی مقتضا تھی۔ ایک سبب یہ بھی تھا کہ ثابت قدم غیر متزلزل ایمان والے صابر بندے بھی معلوم ہو جائیں اور منافقین کا حال بھی کھل جائے، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھی کے راستے میں سے ہی واپس لوٹ آئے۔ ایک مسلمان نے انہیں سمجھایا بھی، آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کم از کم ان چڑھ آنے والوں کو تو ہٹاؤ، لیکن انہوں نے ٹال دیا کہ ہم تو فنون جنگ سے بے خبر ہیں، اگر جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ یہ بھی مدافعت میں تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تو رہتے جس سے مسلمانوں کی گنتی زیادہ معلوم ہوتی، یا دعائیں کرتے رہتے یا تیاریاں ہی کرتے۔ ان کے جواب کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم سچ مچ دشمنوں سے لڑو گے
تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ لڑائی ہونے کی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت ہی نزدیک تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے احوال یعنی حالتیں مختلف ہیں، کبھی وہ کفر سے قریب ہو جاتا ہے اور کبھی ایمان کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا یہ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، جیسے ان کا یہی قول کہ اگر ہم جنگ جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، حالانکہ انہیں یقیناً معلوم ہے کہ مشرکین دور دراز سے چڑھائی کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی ٹھان کر آ گئے ہیں۔ وہ بڑے جلے کٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے سردار بدر والے دن میدان میں رہ گئے تھے اور ان کے اشراف قتل کر دیے گئے تھے، تو اب ان ضعیف مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور یقیناً جنگ عظیم برپا ہونے والی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقوں کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کا مجھے بخوبی علم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ ہمارا مشورہ مانتے، یہیں بیٹھے رہتے اور جنگ میں شرکت نہ کرتے تو ہرگز نہ مارے جاتے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے اور تم اپنی اس بات پر سچے ہو کر بیٹھ رہنے اور میدان جنگ میں نہ نکلنے سے انسان قتل و موت سے بچ جاتا ہے، تو چاہیے کہ تم تو مرو ہی نہیں، اس لیے کہ تم تو گھروں میں ہی بیٹھے ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ایک روز تم بھی چل پڑو گے، گو تم مضبوط برجوں میں پناہ گزیں ہو جاؤ، پس ہم تم کو تب سچا مانیں کہ تم موت کو اپنی جانوں سے ٹال دو۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق اور اس کے منافق ساتھیوں کے بارے میں اتری ہے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی جو اب تک ان سے نہ ملے ان کے پیچھے ہیں، یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش وقت ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر برباد نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھے کارساز ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ یہ خبر دینے والا یعنی کفار تمہارے مقابلے میں اکٹھا ہو گئے ہیں، صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم ایماندار ہو۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شہادت کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گو شہید فی سبیل اللہ دنیا میں مار ڈالے جاتے ہیں
لیکن آخرت میں ان کی روحیں زندہ رہتی ہیں اور روزیاں پاتی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 70 صحابیوں کو بیر معونہ کی طرف بھیجا تھا۔ یہ جماعت جب اس غار تک پہنچی جو اس کنویں کے اوپر تھی تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا اور آپس میں کہنے لگے، کون ہے جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اللہ کے رسول کا کلمہ ان تک پہنچائے؟ ایک صحابی اس کے لیے تیار ہوئے اور ان لوگوں کے گھروں کے پاس آ کر بآواز بلند فرمایا، اے بیر معونہ والو سنو، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں۔ میری گواہی ہے کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی ایک کافر اپنا تیر سنبھالے ہوئے اپنے گھر سے نکلا اور اس طرح تاک کر لگایا کہ ادھر کی پسلی سے ادھر کی پسلی میں وار پار نکل گیا۔ اس صحابی کی زبان سے بے ساختہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا۔ اب کفار نشانہ ٹٹولتے ہوئے اس غار پر جا پہنچے اور عامر ابن طفیل نے جو ان کے سردار تھے ان سب مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں قرآن اترا کہ ہماری جانب سے ہماری قوم کو یہ خبر پہنچا دیجیے کہ ہم اپنے رب سے ملے، وہ ہم سے راضی ہو گئے ہیں اور ہم اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہم ان آیات کو برابر پڑھتے رہے، پھر ایک مدت کے بعد یہ منسوخ ہو کر اٹھا لی گئیں اور آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اتری، یہ روایت طبری کی ہے۔ نیز بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا ان کی روحیں سبز رنگ پرندوں کے قالب میں ہیں، عرش کی قندیلیں ان کے لیے ہیں، ساری جنت میں جہاں کہیں چاہیں چریں چگیں اور قندیلوں میں آرام کریں۔ ان کی طرف ان کے رب نے ایک مرتبہ نظر کی اور دریافت فرمایا کچھ چاہتے ہو؟ کہنے لگے اے اللہ اور کیا مانگے؟ ساری جنت میں سے جہاں کہیں سے چاہیں کھائیں پیئیں اختیار ہے، پھر کیا طلب کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر یہی پوچھا، تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر کچھ مانگے چارہ ہی نہیں تو کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحوں کو جسموں کی طرف لوٹا دیجئے، پھر ہم دنیا میں جا کر آپ کی راہ میں جہاد کریں اور مارے جائیں۔ اب معلوم ہو گیا کہ انہیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں، تو ان سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ مسند احمد، بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مر جائیں اور اللہ کے یہاں بہتری پائیں وہ ہرگز دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے مگر شہید کے۔ وہ تمنا کرتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے اور دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ شہادت کے درجات کو وہ دیکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد میں رونے لگا اور ابا کے منہ سے کپڑا ہٹا ہٹا کر بار بار ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم مجھے منع کرتے تھے لیکن رسول اللہ خاموش تھے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جابر رو مت، جب تک تمہارے والد کو اٹھایا نہیں گیا فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیے ہوئے رہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد والے دن شہید کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دیں جو جنتی درختوں کے پھل کھائیں اور جنتی نہروں کا پانی پئیں اور عرش کے سائے تلے وہاں لٹکتی ہوئی قندیلوں میں آرام و راحت حاصل کریں۔ جب کھانے پینے رہنے سہنے کی یہ بہترین نعمتیں انہیں ملی تو کہنے لگے کاش کہ ہمارے بھائیوں کو جو دنیا میں ہیں ہماری ان نعمتوں کی خبر مل جاتی تاکہ وہ جہاد سے منہ نہ پھیریں اور اللہ کی راہ کی لڑائیوں سے تھک کر نہ بیٹھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تم بے فکر رہو، میں یہ خبر ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ ابو بکر ابن مردویہ میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھے دیکھا اور فرمانے لگے جابر کیا بات ہے کہ تم مجھے غمگین نظر آتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے جن پر بار قرض بہت ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بہت ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو میں تمہیں بتاؤں جس کسی سے اللہ نے کلام کیا پردے کے پیچھے سے کلام کیا، لیکن تمہارے باپ عبداللہ سے آمنے سامنے بات چیت کی۔ تمہارے والد سے فرمایا
مجھ سے مانگ، جو مانگے گا دوں گا۔ تمہارے باپ نے کہا اے اللہ، میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجیں اور میں آپ کی راہ میں دوسری مرتبہ شہید ہو جاؤں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یہ بات تو میں پہلے ہی مقرر کر چکا ہوں کہ کوئی بھی لوٹ کر دوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ کہنے لگے پھر اللہ میرے بعد والوں کو ان مراتب کی خبر پہنچا دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نازل فرمائی۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پھل کھاتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کریں گے تو اسے بھی اس کے جسم کی طرف لوٹا دیں گے۔ اس حدیث کے راویوں میں 3 جلیل القدر امام ہیں۔ ایک تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس حدیث کو روایت کیا امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ اپنے استاد امام مالک ابن انس الاصبحی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پس امام احمد، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہم تینوں زبردست پیشوا اس حدیث کے راوی ہیں۔ پس اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایماندار کی روح جنتی پرند کی شکل میں جنت میں رہتی ہے، اور شہیدوں کی روحیں جیسے کہ پہلے گزر چکا سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں رہتی ہیں۔ یہ روحیں مثل ستاروں کے ہیں، جو عام مؤمنین کی روحوں کو یہ مرتبہ حاصل نہیں، یہ اپنے طور پر آپ ہی اڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو بہت بڑے مہربان اور زبردست احسان والے ہیں، ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان و اسلام پر موت عطا کرے، آمین۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ شہید جن جن نعمتوں اور آسائشوں میں ہیں ان سے بے حد مسرور اور بہت ہی خوش ہیں، اور انہیں یہ بھی خوشی اور راحت ہے کہ ان کے بھائی بند جو ان کے بعد اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے اور ان کے پاس آئیں گے، انہیں آئندہ کا کچھ خوف نہ ہوگا اور اپنے پیچھے چھوڑی ہوئی چیزوں پر انہیں حسرت بھی نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت نصیب کرے۔ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ خوش ہیں کہ ان کے اور بھائی بند بھی جو جہاد میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی شہید ہو کر ان کی نعمتوں میں ان کے شریک حال ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہید کو ایک کتاب دی جاتی ہے کہ فلاں دن تمہارے پاس فلاں آئے گا، پس جس طرح دنیا والے اپنے کسی غیر حاضر کے آنے کی خبر سن کر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح یہ شہداء ان شہیدوں کی آنے کی خبر سے مسرور ہوتے ہیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب شہید جنت میں گئے اور وہاں اپنی منزلیں اور رحمتیں اور راحتیں دیکھیں تو کہنے لگے کاش کہ اس کا علم ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہوتا جو اب تک دنیا میں ہی ہیں، تاکہ وہ جواں مردی سے جان توڑ کر جہاد کرتے اور ان جگہوں میں جا گھستے جہاں سے زندہ واپس آنے کی امید نہ ہوتی، تو وہ بھی ہماری نعمتوں میں حصے دار بنتے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان کے اس حال کی خبر پہنچا دی، اور اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ میں نے تمہاری خبر تمہارے نبی کو دے دی ہے۔ اس سے وہ بہت ہی مسرور و محسوس ہوئے۔ بخاری اور مسلم میں بئر معونہ والوں کا قصہ بیان ہو چکا ہے، جو 70 اشخاص انصاری صحابی تھے، اور ایک ہی دن صبح کے وقت سب کو بے دردی سے کفار نے تہہ تیغ کیا تھا، جن کے قاتلوں کے حق میں 1 ماہ تک نماز کے قنوت میں رسول اللہ نے بد دعا کی تھی اور جن پر لعنت بھیجی تھی، جن کے بارے میں قرآن کی یہ آیت اتری تھی کہ ہماری قوم کو ہماری خبر پہنچاؤ کہ ہم اپنے رب سے ملے، وہ ہم سے راضی ہوئے ہیں اور ہم ان سے راضی ہو گئے۔ وہ اللہ کی نعمت و فضل کو دیکھ دیکھ کر مسرور ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت یستبشرون تمام ایمانداروں کے حق میں ہے، خواہ شہید ہوں خواہ غیر شہید۔ بہت کم ایسے موقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی فضیلت اور ان کے ثوابوں کا ذکر کرے اور اس کے بعد مؤمنوں کے ثوابوں کا ذکر نہ ہو۔ پھر ان سچے مؤمنین کا بیان تعریف سے ہو رہا ہے جنہوں نے حمراء الاسد والے دن حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باوجود زخموں سے چور ہونے کے جہاد پر کمر کس لی تھی۔ مشرکین نے مسلمانوں کو مصیبتیں پہنچائی اور وہ اپنے گھروں کی طرف واپس چل دیے، لیکن پھر انہیں اس کا خیال آیا کہ موقع اچھا تھا، مسلمان ہار چکے تھے، زخمی ہو گئے تھے، ان کے بہادر شہید ہو چکے تھے، اگر ہم اور جم کر لڑتے تو فیصلہ ہی ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ ارادہ معلوم کر کے مسلمانوں کو تیار کرنے لگے کہ میرے ساتھ چلو، ہم ان مشرکین کے پیچھے جائیں تاکہ ان پر رعب طاری ہو اور یہ جان لے کہ مسلمان ابھی ناطاقت نہیں ہوئے۔
احد میں جو لوگ موجود تھے صرف انہی کو ساتھ چلنے کا حکم ملا، ہاں صرف جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ان کے علاوہ بھی ساتھ لیا۔ اس آواز پر بھی مسلمانوں نے لبیک کہی، باوجود یہ کہ زخموں میں چور اور خون میں شرابور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ احد کی لڑائی 15 شوال بروز ہفتہ ہوئی تھی۔ 16ویں تاریخ بروز اتوار منادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا دی کہ لوگوں، دشمن کی طلب میں چلو اور وہیں لوگ چلیں جو کل میدان میں تھے۔ اس آواز پر جابر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، کل کی لڑائی میں نہ تھا، اس لیے کہ میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹے تمہارے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اسے تو نہ میں پسند کروں نہ تو کہ انہیں یہاں تنہا چھوڑ کر میں اور تم دونوں ہی چل دیں، ایک جائے گا اور ایک یہاں رہے گا۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کے ہم رکاب تم جاؤ اور میں بیٹھا رہوں، اس لیے میری خوشی ہے کہ تم اپنی بہنوں کے پاس رہو اور میں جاتا ہوں۔ اس وجہ سے میں وہاں رہا اور میرے والد آپ کے ساتھ آئے۔ اب میری عین تمنا ہے کہ آج مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں۔ چنانچہ رسول اللہ نے اجازت دی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عروہ رحمہ اللہ سے کہا، اے بھانجے، تمہارے دونوں صدیق رضی اللہ عنہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کی جنگ میں نقصان پہنچا اور مشرکین آگے چلے تو رسول اللہ کو خیال ہوا کہ کہیں یہ پھر واپس نہ لوٹیں، لہٰذا آپ نے فرمایا کوئی ہے جو ان کے پیچھے جائے۔ اس پر 70 شخص اس کام کے لیے مستعد یعنی تیار ہو گئے، جن میں ایک تمہارے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے تمہارے والد زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ تھے۔ ایمان کی زیادتی اور کمی کا ثبوت۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن صحیح تر یہی ہے کہ حمراء الاسد کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے ان کو پشمردہ کرنے کے لیے دشمنوں کے ساز و سامان اور ان کی کثرت و بہتات سے ڈرایا، لیکن وہ صبر کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان کے غیر متزلزل یقین میں کچھ فرق نہ آیا، بلکہ وہ توکل میں اور بڑھ گئے اور اللہ کی طرف نظریں کر کے اللہ سے امداد طلب کی۔ صحیح بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پڑتے وقت پڑھا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبکہ کافروں کی ٹڈی دل لشکر سے لوگوں نے آپ کو خوف زدہ کرنا چاہا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ امام حاکم نے اس روایت کو وارد کر کے فرمایا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم میں نہیں۔ بخاری کی ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ آخری کلمہ تھا جو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے آگ میں پڑتے وقت نکلا تھا۔ ام المؤمنین زینب اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا نے فخر سے فرمایا، میرا نکاح تو خود اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اپنے عرش سے کرا دیا ہے، اور تمہارے نکاح تمہارے ولی وارث ہونے کیے ہیں۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری برات اور پاکیزگی کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے پاک کلام میں نازل فرمائی ہیں۔ زینب رضی اللہ عنہا اسے مان گئیں اور پوچھا، یہ تو بتاؤ تم نے صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کی سواری پر سوار ہوتے وقت کیا پڑھا تھا؟ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ سن کر ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے ایمان والوں کا کلمہ کہا تھا۔ چنانچہ اس آیت میں بھی رب رحیم کا ارشاد ہے کہ ان توکل کرنے والوں کی کفایت اللہ تعالیٰ نے کی، اور ان کے ساتھ جو لوگ برائی کا ارادہ رکھتے تھے انہیں ذلت اور بربادی کے ساتھ پسپا کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے شہروں کی طرف بغیر کسی نقصان اور برائی کے لوٹے۔ دشمن اپنی مکاری میں ناکام رہا، ان سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کی خوشی کا کام انجام دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم والے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے تم کو اے مسلمانوں دھمکا رہا تھا اور گیدڑ بھبکیاں دے رہے تھے۔ تم کو چاہیے کہ ان سے نہ ڈرو، صرف میرا ہی خوف دل میں رکھو، کیونکہ ایمانداری کی یہ شرط ہے کہ جب کوئی ڈرائے دھمکائے اور دینی امور سے تم کو باز رکھنا چاہے تو مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اللہ کی طرف سمٹ جائے اور یقین مانے کہ کافی اور ناصر وہی اکیلے اللہ ہیں۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ تنہا ہی اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ یہ لوگ اے نبی آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، یہاں تک فرمایا
آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہیں، توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا، اولیاء شیطان یعنی شیطان کے دوستوں سے لڑو، شیطان کا مکر بڑا بودا ہے۔ اور جگہ ارشاد ہے، یہ شیطانی لشکر ہے، یاد رکھو شیطانی لشکر ہی گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں کہ غلبہ یقیناً مجھے اور میرے رسولوں کو ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہیں۔ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ ان کی مدد فرمائیں گے۔ اور فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اور آیت میں ہے، بالیقین ہم اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی مدد دنیا میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو عذر و معذرت نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ اور کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ اے نبی آپ کو غمناک نہ کریں، یقین مانیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو صرف اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھوڑ نہ دیں گے جب تک پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دیں، اور نہ اللہ ایسے ہیں کہ تم کو غیب سے آگاہ کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے انتخاب کر لیتے ہیں۔ بس آپ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھیں، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں کی اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گراں گزرتا ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر بے حد مشفق و مہربان تھے، اس لیے کفار کی بے راہ روی آپ پر گراں گزرتی تھی۔ وہ جوں کفر کی جانب بڑھتے رہتے تھے، رسول اللہ غمگین خاطر ہوتے جاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روکا ہے اور فرماتے ہیں کہ حکمت الہی اس کی مقتضا ہے۔ ان کا کفر آپ کو اے نبی یا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ لوگ اپنا اخروی حصہ برباد کر رہے ہیں اور اپنے لیے بہت بڑے عذابوں کو تیار کر رہے ہیں۔ ان کی مخالفت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔
آپ ان پر غم نہ کریں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا میرے ہاں کا یہ بھی مقررہ قاعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان کو کفر سے بدل ڈالیں وہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے المناک عذاب مہیا کر رہے ہیں۔ پھر کافروں کا اللہ تعالیٰ کی مہلت پر اترانا بیان فرماتے ہیں، جیسے اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ الْآيَاتِ، یعنی کیا کفار کا یہ گمان ہے کہ ان کے مال و اولاد کی بڑھوتری ہماری طرف سے ان کی خیریت کا نشان ہے؟ نہیں بلکہ وہ بے شعور ہیں۔ اور فرمایا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یعنی مجھے اور اس بات کے جھٹلانے والوں کو اے نبی چھوڑ دیجئے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ انہیں علم بھی نہ ہو۔ اور اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ الآیات، یعنی ان کے مال اور اولاد سے کہیں آپ اے نبی دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے باعث دنیا میں بھی عذاب کرنا چاہتے ہیں اور کفر پر ہی ان کی جان جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ طے شدہ امر ہے کہ بعض احکام اور بعض امتحانات سے اللہ تعالیٰ جانچ لیں گے اور ظاہر کر دیں گے کہ اللہ کا ولی کون ہے اور اللہ کا دشمن کون ہے۔ صبر کرنے والے ایماندار اور گنہگار منافق بالکل یکسو ہو جائیں گے اور صاف کھل پڑیں گے۔ اس سے مراد احد کی جنگ کا دن ہے، جس میں ایمانداروں کا صبر و استقامت، پختگی اور توکل، فرما برداری اور اطاعت شعاری، اور منافقین کی بے صبری اور مخالفت، تکذیب اور ناموافقت، انکار اور خیانت صاف ظاہر ہو گئی۔ غرض جہاد کا حکم، ہجرت کا حکم، یہ گویا ایک آزمائش تھی جس نے بھلے برے میں تمیز کر دی۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ذرا بتلائیں تو کہ ہم میں سے سچا مومن کون ہے اور کون نہیں۔ اس پر یہ آیت ما کان اللہ نازل ہوئی۔ پھر فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیب کو تم نہیں جان سکتے، ہاں وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ مؤمن اور منافق میں صاف تمیز ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے پسندیدہ کر لیتے ہیں، جیسے اور جگہ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں بس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے مگر جس رسول کو پسند کر لیں اس کے بھی آگے پیچھے نگہبان فرشتوں کو چلاتے رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، یعنی اطاعت کرو، شریعت کے پابند رہو، یاد رکھو ایمان و تقوی میں تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ بخل یعنی کنجوسی کی ممانعت اور اس کی مذمت۔ پھر ارشاد ہے کہ بخیل شخص اپنے مال کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، وہ تو اس کے لیے سخت ضررناک چیز ہے، دین میں تو ہے ہی لیکن بسا اوقات دنیاوی طور پر بھی اس کا انجام اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بخیلی کے مال کا اسے قیامت کے دن توق ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ مال دیں اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کا مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر جس کی آنکھوں پر دو نشان ہوں گے توق کی طرح اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کی باچھوں کو چیرتا رہے گا اور کہتا جائے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر رسول اللہ نے اسی آیت وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ بھاگتا پھرے گا اور وہ سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا، پھر اسے پکڑ کر توق کی طرح لپٹ جائے گا اور کاٹتا رہے گا۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ کر مرے وہ خزانہ ایک کوڑی سانپ کی صورت میں جس کی دونوں آنکھوں پر دو نقطے ہوں گے اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ بھاگے گا اور کہے گا تو کون ہے؟ یہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ کر مرا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے پکڑ لے گا اور اس کا ہاتھ چبا جائے گا، پھر باقی جسم بھی۔ طبرانی کی حدیث میں ہے جو شخص اپنے آقا کے پاس جا کر اسے اپنی حاجت طلب کرے اور وہ باوجود بچت ہونے کے نہ دے، اس کے لیے قیامت کے دن زہریلا اژدہا پھن پھناتا ہوا بلایا جائے گا۔ طبری کی دوسری روایت میں ہے کہ جو رشتہ دار محتاج اپنے مالدار رشتہ دار سے سوال کرے اور یہ نہ دے اس کی یہ سزا ہوگی اور وہ سانپ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اہل کتاب جو اپنی کتابی باتوں کے پہچاننے میں بخل کرتے تھے ان کی سزا کا بیان اس آیت میں ہو رہا ہے، لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے، گو یہ قول بھی آیت کے عموم میں داخل ہے بلکہ یہ بطور اولا داخل ہے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی میراث کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ نے جو تم کو دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے نام خرچ کرو، تمام کاموں کا مرجع اللہ ہی کی طرف ہے، سخاوت کرو تاکہ اس دن کام آئے، اور خیال رکھو کہ تمہاری نیتوں اور دلی ارادوں اور کل اعمال سے اللہ تعالی خبردار ہیں۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تونگر ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بے وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب چکھو۔ یہ ہے بدلہ اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے، بے شک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول اور معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو اے نبی جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہود کا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے اور وہ اللہ اسے چند دو چند کر کے دے، تو یہود کہنے لگے کہ اے نبی، تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے اور اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ اس پر یہ آیت لقد الی آخرہ نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی خبر دیتے ہیں کہ ان کا یہ قول اور ساتھ ہی اسی جیسا ان کا بڑا گناہ یعنی قتل انبیاء ہم نے ان کے نام اعمال میں لکھ لیا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کرنا، دوسری جانب نبیوں کو مار ڈالنا، ان کاموں پر انہیں سخت سزا ہوگی۔ ان کو ہم کہیں گے کہ جلنے والے عذابوں کا ذائقہ چکھو، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری پہلی کرتوت کا بدلہ ہے۔ یہ کہہ کر انہیں ذلیل اور رسوا کر کے عذاب پر عذاب ہوں گے۔ یہ سراسر عدل و انصاف ہے، اور ظاہر ہے کہ مالک اپنے غلاموں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر ان کو ان کے اس خیال میں جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ آسمانی کتابیں جو پہلے نازل ہوئیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمیں یہ معجزہ نہ دکھائے کہ اس کی امت میں سے جو شخص قربانی کرے اس کی قربانی کو کھا جانے کے لیے آسمان سے قدرتی آگ آئے اور کھا جائے۔ ان کے اس قول کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اس معجزے والے پیغمبروں کو جو اپنے ساتھ دلائل اور براہین لے کر آئے تھے تم نے کیوں مار ڈالا؟ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی دے رکھا تھا کہ ہر ایک قبول شدہ قربانی کو آسمانی آگ کھا جاتی تھی، لیکن تم نے انہیں بھی سچا نہ جانا، ان کی بھی مخالفت اور دشمنی کی، بلکہ انہیں قتل کر ڈالا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ تم کو تمہاری اپنی بات کا بھی پاس و لحاظ نہیں، نہ تم حق کے ساتھی ہو نہ کسی نبی کے ماننے والے ہو، تم یقیناً جھوٹے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ ان کے جھٹلانے سے آپ تنگ دل اور غمناک نہ ہو، اگلے اولو العزم پیغمبروں کے واقعات کو اپنے لیے باعث تسلی بنائیں کہ وہ بھی باوجود دلیلیں ظاہر کر دینے کے اور باوجود اپنی حقانیت کو بخوبی واضح کر دینے کے پھر بھی جھٹلائے گئے۔ زبر سے مراد آسمانی کتابیں ہیں جو ان صحیفوں کی طرح آسمان سے آئیں جو رسول پر اتارے گئے تھے، اور المنیر سے مراد واضح، جلی اور روشن اور چمکیلی ہے۔
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے. پس جو شخص آنکھ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے. یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ تم کو ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی. اور تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تمام مخلوق کو عام اطلاع ہے کہ ہر جاندار مرنے والا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی اس زمین پر جتنے ہیں سب فانی ہے، صرف آپ کے رب کا بزرگی اور انعام والا چہرہ ہی باقی رہنے والا ہے. بس صرف وہی رب واحد ہمیشگی کی زندگی والے ہیں جو کبھی فنا نہ ہوں گے. جنوں انسان کل کے کل مرنے والے ہیں، اسی طرح فرشتے اور حاملان عرش بھی مر جائیں گے، اور صرف اللہ واحد لا شریک لہ دوام اور بقا والے باقی رہ جائیں گے. پہلے بھی وہی تھے اور آخر بھی وہی رہیں گے. جب سب مر جائیں گے مدت ختم ہو جائے گی. صلب آدم سے جتنی اولاد ہونے والی تھی ہو چکی، اور پھر سب موت کے گھاٹ اتر گئے، مخلوقات کا خاتمہ ہو گیا. اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے اور مخلوق کو ان کے کل اعمال کی چھوٹے بڑے، چھپے کھلے، صغیرہ کبیرہ سب کی جزا سزا ملے گی. کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا. یہی اس کے بعد کے جملے میں فرمایا جا رہا ہے. جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ہی حقیقی کامیابی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پورا کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے نجات پالے اور جنت میں چلا جائے. مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جانا دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. اگر تم چاہو تو پڑھو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اس پچھلی زیادتی کے بغیر یہ حدیث بخاری اور مسلم وغیرہ میں بھی ہے، اور زیادتی سمیت ابن ابی حاتم میں ہے اور ابن مردویہ میں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی خواہش آگ سے بچ جانے اور جنت میں داخل ہو جانے کی ہو، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جسے خود اپنے لیے پسند کرتا ہو. یہ حدیث پہلے آیت وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی تفسیر میں گزر چکی ہے. مسند احمد میں بھی وکی بن جراح رحمہ اللہ کی تفسیر میں بھی یہ حدیث ہے. بعد ازاں دنیا کی حقارت اور ذلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ نہایت ذلیل، فانی اور زوال پذیر چیز ہے. جیسے اور جگہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یعنی اے انسانوں تم حیات دنیا یعنی دنیا کی زندگی پر ریچے جاتے ہو، حالانکہ دراصل بہتری اور بقا والی چیز آخرت ہے. دوسری آیت میں ہے تم کو جو کچھ دیا گیا ہے یہ تو حیات دنیا کا فائدہ ہے اور اس کی زینت بہترین اور باقی رہنے والی ابقا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی جنت. صحیح مسلم و ترمذی وغیرہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں صرف ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو لے. اس انگلی کے پانی کو سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا نسبت ہے؟ وہی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں. قتادہ رحمہ اللہ کا ارشاد ہے دنیا کیا ہے؟ ایک یوں ہی سی دھوکے کی ٹٹی ہے جسے چھوڑ چھاڑ کر تمہیں چل دینا ہے. اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کہ یہ تو عن قریب تم سے جدا ہونے والی اور برباد ہو جانے والی چیز ہے. پس چاہیے کہ ہوش مندی برتو اور یہاں طاعت الہی کر لو اور طاقت بھر نیکیاں کما لو. اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا. پھر انسانی آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے
جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ الآیات۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کا امتحان ضرور ہوتا ہے، کبھی جانی، کبھی مالی، کبھی اہل و عیال میں، کبھی اور کسی طرح۔ یہ آزمائش دینداری کے انداز کے مطابق ہوتی ہے۔ سخت دیندار کی ابتلا یعنی آزمائش بھی سخت، اور کمزور دین والے کا امتحان بھی کمزور۔ صبر کی تلقین۔ پھر پروردگار جل شأنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خبر دیتے ہیں کہ بدر سے پہلے مدینے میں تم کو کتابیوں یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکوں سے ایذا دہندہ باتیں اور سرزنش سننی پڑے گی۔ پھر تسلی دیتے ہوئے طریقہ سکھلاتے ہیں کہ تم صبر و سحار کر لیا کرو، اور پرہیزگاری پر تو یہ بڑا بھاری کام ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم مشرکین سے اور اہل کتاب سے بہت کچھ درگزر فرمایا کرتے تھے اور ان کی ایذاؤں کو سہ لیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عامل تھے یہاں تک کہ جہاد کی آیتیں اتری۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر ہے کہ رسول اللہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے حارث بن خزرج کے قبیلے میں تشریف لے چلے۔ یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے۔ راستے میں ایک مخلوط مجلس بیٹھی ہوئی ملی جس میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اور عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق بھی تھا۔ یہ بھی اب تک کفر کے کھلے رنگ میں تھا۔ مسلمانوں میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے گرد و غبار جو اڑا تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق نے ناک پر کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگا غبار نہ اڑاؤ۔ رسول اللہ پاس پہنچ ہی چکے تھے، سواری سے اتر آئے، سلام کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی چند آیتیں سنائیں۔ تو عبداللہ ابن ابی بول پڑا، سنیے صاحب، آپ کا یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں۔ آپ کی باتیں حق ہی صحیح، لیکن اس کی کیا وجہ کہ آپ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں ایذا دیں؟ اپنے گھر جائیے، جو آپ کے پاس آئے اسے سنائیے۔ یہ سن کر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، بے شک آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں، ہمیں تو اس کی عین چاہت ہے۔ اب ان سب میں آپس میں خوب تکرار ہوئی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور قریب تھا کہ کھڑے ہو کر لڑنے لگیں، لیکن رسول اللہ کے سمجھانے سے آخر امن و امان ہو گیا اور سب خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ اپنی سواری پر سوار ہو کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو حباب یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق نے تو آج یوں یوں کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانے دیجئے، معاف کیجئے اور درگزر کیجئے۔ قسم اللہ کی جس نے آپ پر قرآن اتارا، سنیے، اسے تو آپ سے بے حد دشمنی ہے اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہاں کے لوگوں نے اسے سردار بنانا چاہا تھا اور اسے چودراہٹ کی پگڑی بندوانے کا مشورہ طے ہو چکا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی برحق بنا کر بھیجا، لوگوں نے آپ کو نبی مانا، اس کی سرداری جاتی رہی جس کا اسے رنج ہے، اسی باعث یہ اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہا ہے۔ جو کہہ دیا، آپ اسے اہمیت نہ دیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے درگزر کر لیا، اور یہی آپ کی عادت بھی تھی اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی بھی۔ یہودیوں سے، مشرکوں سے درگزر فرماتے، سنی انسنی کر دیا کرتے اور اس فرمان پر عمل کرتے۔ یہی حکم آیت وَدَّ كَثِيرٌ میں ہے، جو حکم عفو و درگزر کا اس آیت وَلَتَسْمَعُنَّ میں ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ کو جہاد کی اجازت دی گئی، اور پہلا غزوہ بدر کا ہوا جس میں سرداران لشکر کفار قتل و غارت ہوئے۔ یہ حالت اور یہ شوکت اسلام دیکھ کر اب عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق اور اس کے منافق ساتھی گھبرائے، بجز اس کے کوئی چارہ کار انہیں نظر نہ آیا کہ بیعت کر لیں اور بظاہر مسلمان ہو جائیں۔ پس یہ کلیہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حق والے پر جو نیکی اور بھلائی کا حکم کرتا رہے اور جو برائی اور خلاف شرع کام سے روکتا رہے، ضرور مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں۔ اسے چاہیے کہ ان تمام تکلیفوں کو جھیلے اور اللہ کی راہ میں صبر و سحار سے کام لے، اللہ ہی کی پاک ذات پر بھروسہ رکھے، اللہ ہی سے مدد طلب کرتا رہے اور اپنی کامل رغبت اور پورا رجوع اللہ ہی کی طرف رکھے۔
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے بیان کرتے رہا کرو اور اسے چھپاؤ نہیں، پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا، ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، تو آپ اے نبی انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل کتاب اور عالم ارواح میں کیا گیا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں اہل کتاب کو ڈانٹ رہے ہیں کہ پیغمبروں کی وساطت سے جو عہد ان کا اللہ تعالیٰ سے ہوا تھا کہ رسول آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائیں گے اور آپ کے ذکر کو اور آپ کی بشارت کی پیش گوئی کو لوگوں میں پھیلائیں گے اور انہیں آپ کی تابعداری پر آمادہ کریں گے، اور پھر جس وقت آپ آ جائیں تو یہ دل آپ کے تابعدار ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے اس عہد کو چھپا لیا اور اس کے ظاہر کرنے پر جن دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا ان کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی پونجی میں الجھ کر رہ گئے۔ ان کی یہ خرید و فروخت بد سے بدتر ہے۔ اس میں علماء کو تنبیہ ہے کہ وہ ان کی طرح نہ کریں، ورنہ ان پر بھی وہی سرزنش ہوگی جو ان پر ہوئی، اور انہیں بھی اللہ کی وہ ناراضگی اٹھانی پڑے گی جو انہوں نے اٹھائی۔ علماء کرام کو چاہیے کہ ان کے پاس جو نفع دینے والا دینی علم ہو، جس سے لوگ نیک عمل جم کر سکتے ہوں، اسے پھیلاتے رہیں اور کسی بات کو نہ چھپائیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شخص سے علم کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اسے چھپا لے تو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنایا جائے گا۔ دوسری آیت میں ریاکاری کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، جو شخص جھوٹا دعویٰ کر کے زیادتی مال کمانا چاہے اسے اللہ تعالیٰ اور کم کر دیں گے۔ بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ہے، جو نہ دیا گیا ہو اس کے ساتھ آسودگی جتانے والا مثل دو جھوٹے کپڑے پہننے والے کے ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ مروان ابن الحکم نے اپنے دربان رافع سے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر اپنے کام پر خوش ہونے اور نہ کیے ہوئے کام پر تعریف پسند کرنے کے باعث اللہ کا عذاب ہوگا تو ہم میں سے کوئی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم کو اس آیت سے کیا تعلق، یہ تو اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ سے اس آیت کے ختم تک تلاوت کی اور فرمایا کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے یعنی اہل کتاب نے اس کا کچھ اور ہی غلط جواب دیا اور باہر نکل کر گمان کرنے لگے کہ ہم نے رسول اللہ کے سوال کا جواب دے دیا، اور ساتھ ہی ان کی یہ بھی چاہت تھی کہ رسول اللہ کے پاس ہماری تعریف ہوگی، اور اصلی سوال کے جواب کے چھپا لینے پر اور اپنے جھوٹے فقرے چل جانے پر بھی وہ خوش تھے۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ یہ حدیث بخاری وغیرہ میں بھی ہے، اور صحیح بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے جاتے تو منافقین اپنے گھروں میں گھسے بیٹھے رہتے، ساتھ نہ جاتے، پھر خوشیاں مناتے کہ ہم لڑائی سے بچ گئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے تو یہ باتیں بناتے، جھوٹے سچے عذر کرتے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے معذور ہونے کا رسول اللہ کو یقین دلاتے، اور چاہتے کہ نہ کی وہ کام پر بھی ہماری تعریفیں ہوں جس پر یہ آیت اتری۔ تفسیر ابن مردویہ میں ہے کہ مروان نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھوایا، تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس کا مصداق اور اس کا شان نزول ان منافقوں کو قرار دیا جو غزوے کے وقت بیٹھ جاتے،
اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو بغلیں بجاتے، اگر فائدہ ہوا تو اپنا معذور ہونا ظاہر کرتے اور فتح اور نصرت کی خوشی کا اظہار کرتے۔ اسی پر مروان نے کہا، کہاں ہے یہ واقعہ، کہاں یہ آیت؟ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ زید بن ثابت بھی اس سے واقف ہیں۔ مروان نے زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے بھی اس کی تصدیق کی؟ پھر ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کا علم رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کو بھی ہے، جو مجلس میں موجود تھے، لیکن انہیں ڈر ہے کہ اگر یہ خبر کر دیں گے تو آپ ان کی اونٹنیاں جو صدقے کی ہیں چھین لیں گے۔ باہر نکل کر زید رضی اللہ عنہ نے کہا، میری شہادت پر تم میری تعریف نہیں کرتے؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے سچی شہادت ادا کر دی؟ تو زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر بھی سچی شہادت پر میں مستحق تعریف تو ہوں۔ مروان اس زمانے میں مدینے پر امیر تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ مروان کا یہ سوال رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ سے ہی پہلے ہوا تھا۔ اس سے پہلے کی روایت میں یہ گزر چکا ہے کہ مروان نے اس آیت کی بابت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھوایا تھا۔ تو یاد رہے کہ ان دونوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیت عام ہے، اسے بھی شامل ہے اور اسے بھی۔ مروان والی روایت میں بھی ممکن ہے پہلے ان دونوں صاحبوں نے جواب دیے ہوں، پھر مزید تشفی کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروان نے بذریعے اپنے آدمی کے سوال کیا ہو، واللہ اعلم۔ ثابت ابن قیس الانصاری رضی اللہ عنہ حاضر خدمت نبوی ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے تو اپنی ہلاکت کا بڑا اندیشہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کیوں؟ جواب دیا، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے کہ جو نہ کیا ہو اس پر تعریف کو پسند کریں، اور میرا یہ حال ہے کہ میں تعریف پسند کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکبر سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور میں جمال کو یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں۔ تیسرے یہ کہ رسول اللہ کی آواز سے بلند آواز کرنا ممنوع ہے، اور میں بلند آواز ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ تیری زندگی بہترین اور باخیر ہو، اور تیری موت شہادت کی موت ہو، اور تو جنتی بن جائے؟ یہ خوش ہو کر کہنے لگے، کیوں نہیں اللہ کے رسول، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی حمید یعنی تعریف والی ہوئی، اور موت شہادت کی ہوئی۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کی جو جنگ ہوئی، اس میں آپ رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ تحسبنہم کو یحسبنہم بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ روایت حاکم اور ابن حبان میں ہے، لیکن مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں عذاب سے نجات پالینے والا خیال اے نبی نہ کیجئے، انہیں عذاب ضرور ہوگا اور وہ بھی دردناک۔ پھر ارشاد ہے کہ ہر چیز کے مالک اور ہر چیز پر قادر اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کو کوئی کام عاجز نہیں کر سکتا۔ پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی مخالفت نہ کرو، اللہ کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو اور اللہ کے عذابوں سے اپنا بچاؤ کر لو، نہ تو کوئی اللہ سے بڑا نہ اللہ سے زیادہ قدرت والا ہے۔ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، پس ہمیں عذاب آنکھ سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے پالنے والے، آپ جسے جہنم میں ڈالیں، یقیناً آپ نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔
اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ اے اللہ، اب آپ ہمارے گناہ معاف فرمائیے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیجیے اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کیجیے۔ اے ہمارے پرورش کرنے والے اللہ، ہمیں وہ دیجیے جس کا وعدہ آپ نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کی ترغیب۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمان جیسی بلند اور وسعت والی مخلوق اور زمین جیسی پست اور سخت لمبی چوڑی مخلوق، پھر آسمان میں بڑی بڑی نشانیاں، مثلاً چرنے پھرنے والے اور ایک جا ٹھہرنے والے ستارے، اور زمین کی بڑی بڑی پیداوار، مثلاً پہاڑ اور جنگل اور درخت اور گھاس اور کھیتیاں اور پھل اور مختلف قسم کے جاندار اور کانے اور الگ الگ ذائقے والے اور طرح طرح کی خوشبوؤں والے اور مختلف خواص والے میوے وغیرہ۔ کیا یہ سب آیات قدرت ایک سوچ سمجھ والے انسان کی رہبری اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتی؟ جو اور نشانیاں دیکھنے کی ضرورت باقی رہے، پھر دن رات کا آنا جانا اور ان کا کم زیادہ ہونا، پھر برابر ہو جانا، یہ سب اس زبردست علم والے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی پوری پوری نشانیاں ہیں۔ اسی لیے آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے کافی نشانیاں ہیں، جو پاک نفس والے ہر چیز کی حقیقت پر نظریں ڈالنے کے عادی ہیں، اور بے وقوفوں کی طرح آنکھ کے اندھے اور کان کے بہرے نہیں، جن کی حالت اور جگہ بیان ہوئی ہے کہ وہ آسمان اور زمین کی بہت سی نشانیاں پیروں تلے رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے۔ ان میں کے اکثر باوجود اللہ کو ماننے کے پھر بھی شرک سے نہیں بچ سکتے۔ اب ان عقل مندوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا نام لیا کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹے لیٹے ہی صحیح۔ یعنی کسی حالت میں اللہ کو یاد کرنے سے غفلت نہ برتو، دل میں اور پوشیدہ اور زبان سے ذکر اللہ کرتے رہا کرو۔ یہ لوگ آسمان و زمین کی پیدائش میں نظریں دوڑاتے ہیں اور ان کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں، جو اس خالق اکتا کی عظمت و قدرت، علم و حکمت، اختیار و رحمت پر دلالت کرتی ہیں۔ سلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گھر سے نکل کر جس جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت مجھ پر موجود ہے اور میرے لیے وہ باعث عبرت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ 1 ساعت یعنی 1 گھڑی غور و فکر کرنا رات بھر کے قیام سے افضل ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ غور و فکر اور مراقبہ یعنی دھیان دینا ایک ایسا آئینہ ہے جو تیرے سامنے تیری برائیاں بھلائیاں پیش کر دے گا۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل پر اپنا پرتو ڈالے گا، اور بسا اوقات یہ بیت پڑتے، اذا المرء كانت له فکرة ففی کل شیء له عبرة، یعنی جس انسان کو باریک بینی کی اور سوچ سمجھ کی عادت پڑ گئی، اسے ہر چیز میں ایک عبرت اور آیت نظر آتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا ذکر اللہ اور نصیحت ہو، اور اس کا چپ رہنا غور و فکر ہو، اور اس کا دیکھنا عبرت اور تنبیہ ہو۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حکمت آموز مقولہ بھی یاد رہے کہ تنہائی کی گوشہ نشینی جس قدر زیادہ ہو، اسی قدر غور و فکر اور انجام بینی زیادہ ہوتی ہے، اور جس قدر یہ بڑھ جائے اسی قدر وہ راستے انسان پر کھل جاتے ہیں جو اسے جنت میں پہنچا دیں۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس قدر مراقبہ زیادہ ہوگا اسی قدر سمجھ بوجھ تیز ہوگی، اور جتنی سمجھ زیادہ ہوگی اتنا علم نصیب ہوگا، اور جس قدر علم زیادہ ہوگا نیک اعمال بھی بڑھیں گے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل کے ذکر میں زبان کا چلانا بہت اچھا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ مغیث بن اسود رحمہ اللہ مجلس میں بیٹھے ہوئے فرماتے کہ لوگوں، قبرستان ہر روز جایا کرو تاکہ تم کو انجام کا خیال پیدا ہو، پھر اپنے دل میں اس منظر کو حاضر کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، پھر ایک جماعت کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوتا ہے اور ایک جماعت جنت میں جاتی ہے۔ اپنے دلوں کو اس حال میں جذب کرو
اور اپنے بدن کو بھی وہیں حاضر جان لو۔ جہنم کو اپنے سامنے دیکھو، اس کے ہتھوڑوں کو، اس کی آنکھ کے قید خانوں کو اپنے سامنے لاؤ۔ اتنا فرماتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے ایک راہب سے قبرستان اور ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ پر ملاقات کی اور اس سے کہا، اے راہب، تیرے پاس اس وقت 2 خزانے ہیں، ایک خزانہ لوگوں کا یعنی قبرستان، ایک خزانہ مال کا یعنی کوڑا کرکٹ پاخانہ پیشاب ڈالنے کی جگہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کھنڈرات پر جاتے اور کسی ٹوٹے پوٹے دروازے پر کھڑے رہ کر نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ آواز نکالتے اور فرماتے، اے اجڑے ہوئے گھروں، تمہارے رہنے والے کہاں ہیں؟ پھر خود فرماتے، سب زیر زمین چلے گئے، سب فنا کا جام پی چکے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیشگی والی بقا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے، 2 رکعتیں جو دل بستگی کے ساتھ ادا کی جائیں اس تمام نماز سے افضل ہیں جس میں ساری رات گزار دی لیکن دلچسپی نہ تھی۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اپنے پیٹ کے تیسرے حصے میں کھا، تیسرے حصے میں پانی پی اور تیسرے حصے ان سانسوں کے لیے چھوڑ جس میں تو آخرت کی باتوں پر، اپنے انجام پر اور اپنے اعمال پر غور و فکر کر سکے۔ بعض حکیموں کا قول ہے، جو شخص دنیا کی چیزوں پر بغیر عبرت حاصل کیے نظر ڈالتا ہے، اس غفلت کے اندازے سے اس کی دل کی آنکھیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ بشر بن الحارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتے تو ہرگز ان سے نافرمانیاں نہ ہوتی۔ عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی غور و فکر اور مراقبے میں ہے۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابن آدم، اے ضعیف انسان، جہاں کہیں تو ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہ، دنیا میں عاجزی اور مسکینی کے ساتھ رہ، اپنا گھر مسجدوں کو بنا لے، اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، اپنے جسم کو صبر کی عادت سکھا، اپنے دل کو غور و فکر کرنے والا بنا، کل کی روزی کی فکر آج نہ کر۔ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے رو دیے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں نے دنیا میں اور اس کی لذتوں میں اور اس کی خواہشوں میں غور و فکر کیا اور عبرت حاصل کی، جب نتیجہ پر پہنچا تو میری امنگیں ختم ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس میں عبرت و نصیحت ہے اور واز و پند ہے۔ حسین ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اشعار میں اس مضمون کو خوب نبھایا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی مدح و ثنا بیان کی جو مخلوقات اور کائنات سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت لیں، اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو قدرت کی نشانیوں پر غور نہ کریں۔ مؤمنوں کی مدح یعنی تعریف میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے اس خلق یعنی اس مخلوق کو عبث اور بیکار نہیں بنایا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ بروں کو برائی کا بدلہ اور نیکوں کو نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ آپ اے اللہ اس سے منزہ ہیں کہ کسی چیز کو محمل بنائیں۔ اے خالق الخلق، اے عدل و انصاف سے کائنات کو رچانے والے اے اللہ، اے نقصانوں اور عیبوں سے پاک ذات، ہمیں اپنی قوت و طاقت سے ان اعمال کی توفیق رفیق فرمائیے جن سے ہم آپ کے عذابوں سے نجات پالیں اور آپ کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ یوں بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ، جسے آپ جہنم میں لے جائیں اسے آپ نے برباد کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا اور مجمع حشر کے سامنے انہیں رسوا کیا۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، انہیں نہ کوئی چھڑا سکے، نہ بچا سکے، نہ آپ کے ارادے کے آگے آ سکے۔ اے ہمارے رب، ہم نے پکارنے والے کی پکار سن لی ہے جو ایمان اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو فرماتے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لا چکے اور تابع داری بجا لائے، پس ہماری ایماندار اتباع کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ان کی پردہ پوشی کیجیے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجیے اور ہمیں صالح اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے۔ آپ نے ہم سے جو وعدے اپنے رسولوں کی زبانی کیے ہیں انہیں پورا فرمائیے۔ اور یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو وعدہ آپ نے اے اللہ اپنے رسولوں پر ایمان لانے کا لیا تھا، لیکن پہلا معنی ظاہر ہے،
احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ رات کو تہجد کے لیے جب اٹھتے تب سورہ آل عمران کی ان 10 آخری آیات کی تلاوت فرماتے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزاری۔ یہ رسول اللہ کی زوجہ اور میری خالہ تھیں۔ رسول اللہ جب آئے تو تھوڑی دیر تک تو آپ میمونہ رضی اللہ عنہا سے باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ جب آخری تہائی رات باقی رہ گئی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے ان فی خلق السماوات والارض سے آخر سورت تک کی آیتیں تلاوت فرمائی، پھر کھڑے ہوئے مسواک کر کے وضو کیا اور 11 رکعت نماز ادا کی، یعنی تہجد کی۔ بلال رضی اللہ عنہ کی صبح کی اذان سن کر پھر 2 رکعتیں صبح کی سنتیں پڑھیں، پھر مسجد میں تشریف لا کر لوگوں کو صبح کی یعنی فجر کی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت دوسری جگہ بھی ہے کہ بستر کے ارد میں تو میں سویا اور لمبائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ صاحبہ ام المؤمنین میری خالہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ لیٹیں۔ آدھی رات کے قریب کچھ پہلے یا کچھ بعد رسول اللہ جاگے، اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے ان 10 آیات کی تلاوت کی، پھر ایک لٹکی ہوئی مشک میں سے پانی لے کر بہت اچھی طرح کامل وضو کیا اور نماز کو کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح سب کچھ کیا اور آپ کی بائیں جانب آپ کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر میرے کان کو پکڑ کر مجھے گھما کر اپنی دائیں جانب کر لیا اور 2 رکعتیں کر کے 6 مرتبہ یعنی 12 رکعتیں پڑھیں، پھر وتر پڑھا اور لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن نے آ کر نماز کی اطلاع کی۔ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر 2 ہلکی رکعتیں ادا کی یعنی سنتیں، اور باہر آ کر صبح کی یعنی فجر کی نماز پڑھائی۔ ابن مردویہ کی اس حدیث میں ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے میرے والد عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم آج کی رات رسول اللہ کی آل میں گزارو اور آپ کی رات کی نماز کی کیفیت دیکھو۔ رات کو جب سب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر چلے گئے میں بیٹھا رہا۔ جب رسول اللہ جانے لگے تو مجھے دیکھ کر فرمایا، کون عبداللہ؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کیوں رکے ہوئے ہو؟ میں نے کہا والد صاحب کا حکم ہے کہ رات آپ کے گھر گزاروں۔ تو فرمایا بہت اچھا، آؤ۔ گھر آ کر فرمایا بستر بچھاؤ۔ ٹاٹ کا تکیہ آیا اور رسول اللہ اس پر سر رکھ کر سو گئے، یہاں تک کہ مجھے آپ کے خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر رسول اللہ جاگے اور سیدھی طرح بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھا، یعنی پاک ہے اللہ کی ذات جو بادشاہ ہیں اور انتہائی زیادہ پاک ہیں۔ پھر سورہ آل عمران کے خاتمے کی یعنی 10 آیتیں پڑھیں، اور روایت میں ہے کہ آیات کی تلاوت کے بعد رسول اللہ نے یہ دعا پڑھی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن بین یدی نورا ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا واعظم لی نورا یوم القیامہ۔ یہ دعا بعض صحیح طریق سے بھی مروی ہے، جن کا معنی ہے، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دیجئے، میرے کانوں میں نور، میرے آنکھوں میں نور، میری سیدھی جانب نور، میری دائیں جانب نور، میرے سامنے نور، میرے پیچھے نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، اور میرے نور کو بروز قیامت زیادہ فرما دیجئے۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک ہی ہو۔ بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر سے نکال دیے گئے
اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور اس کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دعائیں اللہ تعالیٰ ہی قبول کرنے والے ہیں۔ یہاں استجابہ معنی میں اجابہ کے ہے اور یہ عربی میں برابر مروج ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک روز رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، عورتوں کی ہجرت کا کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر ہی نہیں کرتے؟ اس پر یہ آیت اتری۔ انصار کا بیان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلی مہاجرہ عورت جو ہودج میں آئیں ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ہی تھیں۔ ام المؤمنین سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ آیت سب سے آخر میں اتری ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ صاحب عقل اور صاحب ایمان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جن کا ذکر پہلے کی آیتوں میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے منہ مانگی مراد انہیں عطا فرمائی۔ اسی لیے اس آیت کو فا سے شروع کیا، جیسے اور جگہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یعنی میرے بندے جب اے نبی آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بہت ہی نزدیک ہوں علم کے اعتبار سے۔ جب کبھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول فرما لیتا ہوں۔ بس انہیں یعنی بندوں کو بھی چاہیے کہ میری مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، کیا عجب کہ یہ رشد و ہدایت پالیں۔ پھر قبولیت دعا کی تفسیر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ میں کسی عامل یعنی عمل کرنے والے کے عمل کو رائے گاں یعنی بیکار نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک کو پورا بدلہ عطا فرماتا ہوں، خواہ مرد ہو خواہ عورت۔ ہر ایک میرے پاس ثواب میں اور اعمال کے بدلے میں یکساں ہیں۔ بس جو لوگ شرک کی جگہ کو چھوڑیں اور ایمان کی جگہ آ جائیں، دارالکفر سے ہجرت کریں، بھائیوں دوستوں پڑوسیوں اور اپنوں کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ترک کر دیں، مشرکوں کی ایذائیں سہ کر تھک کر عاجز آ کر ایمان کو نہ چھوڑیں بلکہ اپنے پیارے وطن سے منہ موڑ لیں۔ لوگوں کا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا تھا جس کے بدلے میں انہیں ستایا جاتا، لیکن ان کا صرف یہ قصور تھا کہ میری راہ کے پیچھے لگنے والے تھے، صرف میری توحید کی وجہ سے دنیا کی دشمنی مول لے لی تھی، میری راہ پر چلنے کے باعث طرح طرح سے ستائے جاتے تھے۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ کفار اور مشرکین رسول اللہ کو اور تم کو صرف اس بنا پر اپنے ملک سے اپنے شہر سے نکال دیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارے رب ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان سے ان کفار و مشرکین نے دشمنی اسی وجہ سے کی ہے کہ یہ یعنی ایمان والے اللہ زبردست اور لائق تعریف ذات پر ایمان لائے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جہاد بھی کیے اور یہ شہید بھی ہوئے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے اور بلند مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، سواری کٹ جاتی ہے، منہ خاک و خون میں مل جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، اگر میں صبر کے ساتھ نیک نیتی سے اور دلیری سے پیچھے نہ ہٹ کر اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میری خطائیں معاف فرما دیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ پھر دوبارہ آپ نے اس سے سوال کیا کہ ذرا پھر کہنا تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے پھر دوبارہ اپنا سوال دہرا دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، مگر قرض معاف نہ ہوگا۔ یہ بات جبریل علیہ السلام مجھ سے ابھی کہہ گئے، بس یہاں فرماتے ہیں کہ میں ان کی بدیاں معاف فرما دوں گا اور انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جس میں چوطرف نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں سے کسی میں دودھ ہے، کسی میں شہد، کسی میں خالص شراب، کسی میں صاف پانی، اور وہ نعمتیں ہوں گی جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی انسانی دل پر کبھی خیال گزرا۔ یہ ہے بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ظاہر ہے کہ جو ثواب اس شہنشاہ عالی اللہ کی طرف سے ہو وہ کس قدر زبردست اور بے انتہا ہوگا۔ جیسے کسی شاعر کا قول ہے کہ اگر وہ عذاب کرے تو وہ بھی مہلک اور برباد کر دینے والا، اور اگر انعام دے تو وہ بھی بے حساب، قیاس سے بڑھ کر، کیونکہ اللہ کی ذات بے پرواہ ہے۔ نیک اعمال لوگوں کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ شداد ابن اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگو اللہ تعالیٰ کی قضا یعنی فیصلے پر غمگین اور بے صبرے نہ ہو جایا کرو۔ سنو، مؤمن پر ظلم و جور نہیں ہوتا،
اگر تمہیں خوشی اور راحت پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کا شکر کرو، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو صبر و سحار کرو اور نیکی اور ثواب کی تمنا رکھو، اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین بدلے اور پاکیزہ ثواب ہیں۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ اے نبی، آپ کو کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، مہمانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نیک کاروں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ایمان کے بغیر دنیاوی آسائش آخرت میں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کی بدمستی، ان کے ناز و نعم، ان کی راحت و آرام، ان کی خوشحالی اور فارغ البالی کی طرف اے نبی آپ نظریں نہ ڈالیے، یہ سب ان قریب زائل ہو جائے گا، اور صرف ان کی بدعمالیاں عذاب کی صورت میں ان پر باقی رہ جائیں گی۔ ان کی یہ تمام نعمتیں آخرت کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہیں۔ اسی مضمون کی بہت سی آیتیں قرآن کریم میں ہیں، مثلا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑتے ہیں، ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا اے نبی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور جگہ ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، دنیا میں چاہے یوں ہی سا فائدہ اٹھا لیں لیکن آخری بازگشت تو ہماری طرف ہی ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی پاداش میں سخت تر سزائیں دیں گے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا ان کافروں کو ہم تھوڑا سا فائدہ پہنچا کر پھر گاڑھے عذابوں کی طرف بے بس کر دیں گے۔ اور جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ کافروں کو کچھ ڈھیل دے دو۔ اور جگہ ہے کیا وہ شخص جو ہمارے عمدگی کے وعدے کو پالینے والا ہے اور وہ جو دنیا میں آرام سے گزار رہا ہے اور قیامت کے دن عذابوں میں حاضری دینے والا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ چونکہ کافروں کا دنیاوی اور اخروی حال بیان ہوا، اس لیے ساتھ ہی مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ متقی گروہ قیامت کے دن نہروں والی بہشتوں میں ہوگا۔ ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں انہیں ابرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ نیک سلوک والے تھے، جس طرح تیرے ماں باپ کا تجھ پر حق ہے اسی طرح تیری اولاد کا تجھ پر حق ہے۔ یہی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفاً بھی مروی ہے، اور موقوف ہونا ہی زیادہ ٹھیک نظر آتا ہے، واللہ اعلم۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابرار وہ ہیں جو کسی کو ایذا نہ دیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر شخص کے لیے خواہ نیک ہو خواہ بد، موت اچھی چیز ہے، اگر نیک ہے تو جو کچھ اس کے لیے اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، اور اگر بد ہے تو اللہ کے عذاب اور اس کے گناہ جو اس کی زندگی میں بڑھ رہے تھے اب بڑھوتری ختم ہوئی۔ پہلے کی دلیل وما عند اللہ خیر للابرار ہے، اور دوسرے کی دلیل لا يحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، یعنی کافر ہماری ڈھیل دینے کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں، یہ ڈھیل انہیں گناہوں میں بڑھا رہی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ کی طرف اے نبی جو اترا
اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر بیچتے بھی نہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے اس فرقے کی تعریفیں کرتے ہیں جو پورے ایمان والا ہے، قرآن کریم کو بھی مانتا ہے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھ کر رب تعالیٰ کے فرمانوں کی بجاوری میں نہایت تندہی کے ساتھ مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور گریہ وزاری کرتا رہتا ہے۔ پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاک اوصاف اور صاف نشانیاں ان کی کتابوں میں ہیں، اسے وہ پا کر چھپاتا نہیں بلکہ ہر ایک کو دکھاتا ہے اور رسول اللہ کے مان لینے کی رغبت دلاتا ہے۔ ایسی جماعت اللہ تعالیٰ کے پاس اجر پائے گی، خواہ یہودیوں کی ہو خواہ نصرانیوں کی۔ سورہ قصص میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے، الذین آتیناہم الکتاب الی آخرہ، یعنی جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دے رکھی ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ کتاب ان پر پڑھی جاتی ہے تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ برحق کتاب ہمارے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے ہی سے اسے مانتے تھے، انہیں ان کے صبر کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اور جگہ اللہ کا فرمان ہے، جن کو ہم نے کتاب دی اور جو اسے صحیح طور پر پڑھتے ہیں وہ تو اس قرآن پر بھی فوراً ایمان لاتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے بھی ایک جماعت حق کی ہدایت کرنے والی اور حق کے ساتھ عدل کرنے والی ہے۔ اور مقام پر بیان ہے، لَيْسُوا سَوَاءً، یعنی اہل کتاب سب یکساں نہیں، ان میں ایک جماعت راتوں کے وقت بھی اللہ کی کتاب پڑھنے والی ہے اور سجدے کرنے والی ہے۔ اور جگہ ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگو تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، پہلے سے جنہیں علم دیا گیا ہے جب ان پر اس کلام یعنی قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اپنے چہروں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب پاک ہیں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہو کر رہنے والا ہے۔ یہ لوگ روتے ہوئے منہ کے بل گرتے ہیں اور خشوع و خضوع میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صفتیں یہودیوں میں پائی گئیں، گو بہت کم لوگ ایسے تھے، مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور آپ ہی جیسے اور با ایمان یہودی علماء، لیکن ان کی گنتی 10 تک بھی نہیں پہنچتی۔ ہاں، نصرانی اکثر ہدایت پر آ گئے اور حق کے فرمانبردار ہو گئے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا سے خالدین فیہا، آخر آیت تک۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں سے دشمنی رکھنے میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے یہود ہیں، اور مشرک اور ایمان والوں سے محبت رکھنے والوں میں پیش پیش نصرانی ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ نجاشی کے انتقال کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو دی اور فرمایا کہ تمہارا بھائی حبش میں انتقال کر گیا ہے، اس کے جنازے کی نماز ادا کرو، اور میدان میں جا کر صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفیں مرتب کر کے رسول اللہ نے ان کے جنازے کی نماز ادا کی۔ ابن مردویہ میں ہے کہ جب نجاشی فوت ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، تو بعض لوگوں نے کہا دیکھیے رسول اللہ ہمیں اس نصرانی کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیتے ہیں جو حبشہ میں مرا ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، گویا اس کے مسلمان ہونے کی شہادت قرآن کریم نے دی۔ ابن جریر میں ہے کہ ان کی موت یعنی نجاشی کی خبر رسول اللہ نے دی کہ تمہارا بھائی اصحمہ یا اصمحہ انتقال کر گیا ہے۔ پھر رسول اللہ باہر نکلے اور جس طرح جنازے کی نماز پڑھاتے تھے اسی طرح 4 تکبیروں سے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس پر منافقوں نے وہ اعتراض کیا اور یہ آیت اتری۔ ابو داؤد میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نجاشی کے انتقال کے بعد ہم یہی سنتے رہے کہ ان کی قبر پر نور دیکھا جاتا ہے۔ طبری میں ہے، مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد اہل کتاب کے مسلمان لوگ ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو رسول اللہ سے پہلے تھے، اسلام کو پہچانتے تھے اور رسول اللہ کی تابعداری کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا، تو انہیں اجر بھی دوہرا ملا۔
ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ایمان کا، دوسرا رسول اللہ پر ایمان لانے کا۔ بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے، جن میں سے ایک اہل کتاب کا وہ شخص ہے جو اپنے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا اور مجھ پر بھی ایمان لایا، اور باقی 2 کو بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے، یعنی اپنے پاس کی علمی باتوں کو نہیں چھپاتے، جیسا کہ ان میں سے ایک رذیل ذلیل جماعت کا شیوا تھا، بلکہ یہ لوگ تو اسے پھیلاتے اور خوب ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، یعنی جلد سمیٹنے اور گھیرنے اور شمار کرنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام جیسے میرے پسندیدہ دین پر جمے رہو، شدت اور نرمی کے وقت، مصیبت اور راحت کے وقت، غرض کسی حال میں اسے نہ چھوڑو، یہاں تک کہ دم بھی نکلے تو اسی پر نکلے، اور اپنے ان دشمنوں سے بھی صبر و سہار کرو جو اپنے دین کو چھپاتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ علماء سلف نے یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ مرابطہ کہتے ہیں عبادت کی جگہ میں ہمیشگی کرنے کو اور ثابت قدمی سے جم جانے کو، اور کہا گیا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کو۔ یہی قول ہے عبداللہ ابن عباس، سہل ابن حنیف اور محمد ابن کعب القرظی رضی اللہ عنہم اور رحمہم اللہ کا۔ صحیح مسلم شریف اور نسائی میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجوں کو بڑھاتے ہیں۔ تکلیف ہوتے ہوئے کامل وضو کرنا، دور سے چل کر مسجدوں میں پیدل آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی راہ کی مستعدی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رابطوں سے دشمن سے جہاد کرنا اور اسلامی ملک کی حدود کی نگہبانی کرنا اور دشمنوں کو اسلامی شہروں میں نہ گھسنے دینا ہے۔ اس کی ترغیب میں بھی بہت سی حدیثیں ہیں، اور اس پر بھی بڑے ثواب کا وعدہ ہے۔ جہاد کی تیاری اور ترغیب، صحیح بخاری میں ہے، ایک دن کی جہاد کی تیاری ساری دنیا سے اور جو اس میں ہے سب سے افضل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ایک دن رات کی جہاد کی تیاری 1 مہینے کے کامل روزوں اور 1 مہینے کی تمام شب بیداری یعنی تہجد پڑھتے رہنے سے افضل ہے۔ اور اسی تیاری کی حالت میں موت آ جائے تو جتنے اعمال صالحہ کرتا تھا سب کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے روزی پہنچائی جاتی ہے اور فتنوں سے امن پاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، ہر مرنے والے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ کی تیاری میں ہو اور اسی حال میں مر جائے تو اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور اسے فتنہ قبر سے نجات ملتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے اسے امن ملے گا۔ مسند احمد میں ہے، امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے ممبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا، میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنی ہوئی بات سناتا ہوں، میں نے اب تک ایک خاص خیال سے اسے نہیں سنایا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی راہ میں 1 رات کا پہرا 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو تمام راتیں قیام میں اور تمام دن صیام میں گزارے جائیں۔ اس حدیث کو اب تک بیان نہ کرنے کی وجہ خلیفۃ الرسول نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ اس فضیلت کی حاصل کرنے کے لیے کہیں تم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ چھوڑ کر میدان جنگ میں نہ چل دو۔ اب میں سنا دیتا ہوں، ہر شخص کو اختیار ہے کہ جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کا پابند ہو جائے۔ مسند کی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پھر فرمایا، کیا میں نے پہنچا دی؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ آپ گواہ رہیے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ شرحبیل ابن صمت رضی اللہ عنہ محافظت سرحد میں تھے اور زمانہ زیادہ گزر جانے کے بعد کچھ تنگ دل ہو رہے تھے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا، آؤ میں تمہیں اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث سناؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے، 1 دن کی سرحد کی حفاظت 1 مہینے کے صیام و قیام سے افضل ہے، اور جو اسی حالت میں مر جائے وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے اعمال قیامت تک جاری رہتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ سہل ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، شام کی نماز میں نے رسول اللہ کے ساتھ ادا کی، جو ایک گھوڑے سوار آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں آگے نکل گیا تھا اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر میں نے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے لوگ میدان میں آ گئے ہیں،
یہاں تک کہ ان کی اونٹنیاں، بکریاں، عورتیں اور بچے بھی ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اور فرمایا انشاءاللہ یہ سب کل مسلمانوں کی غنیمت میں ہوگا۔ پھر فرمایا بتاؤ آج کی رات پہرا کون دے گا؟ انس بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سواری لے کر آؤ۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس گھاٹی میں چلے جاؤ اور اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاؤ، خبردار تمہاری طرف سے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ صبح تک نہ ہو۔ صبح جس وقت نماز کے لیے رسول اللہ نماز کی جگہ آئے، 2 سنتیں ادا کی اور لوگوں سے پوچھا کہو تمہارا پہرے دار سوار کی تو کوئی آہٹ سنائی نہیں دی؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اب تکبیر کہی گئی، یعنی اقامت ہوئی اور رسول اللہ نے نماز شروع کی۔ خیال آپ کا اسی گھاٹی کی طرف تھا۔ نماز سے سلام پھیرتے ہی رسول اللہ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تمہارا گھوڑے سوار آ رہا ہے۔ ہم نے جھاڑیوں میں سے جھانک کر دیکھا تو تھوڑی دیر میں ہمیں بھی دکھائی دے گیا۔ آ کر رسول اللہ سے کہا اللہ کے رسول، میں اس وادی کے اوپر کے حصے پر پہنچ گیا تھا اور ارشاد کے مطابق وہیں رات گزاری۔ صبح میں نے دوسری گھاٹی بھی دیکھ ڈالی لیکن وہاں بھی کوئی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا رات کو وہاں سے تم نیچے بھی اترتے تھے؟ جواب دیا نہیں، صرف نماز کے لیے اور قضائے حاجت یعنی پاخانہ پیشاب کے لیے تو نیچے اترا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، اب تم اس کے بعد کوئی عمل نہ کرو تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں۔ اور مسند احمد میں ہے کہ غزوے کے موقع پر ایک رات کو ہم بلند جگہ پر تھے اور سخت سردی تھی، یہاں تک کہ لوگ زمین میں گڑھے کھود کھود کر اپنے اوپر ڈھالیں لے لے کر پڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے اس وقت آواز دی کہ کوئی ہے جو آج کی رات ہماری چوکی داری کرے اور مجھ سے بہترین دعا لے؟ تو ایک انصاری کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ رسول اللہ نے اسے پاس بلا کر نام دریافت کر کے اس کے لیے بہت دعا کی۔ ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ یہ دعائیں سن کر آگے بڑھے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں بھی پہرا دوں گا۔ رسول اللہ نے مجھے بھی پاس بلایا اور نام پوچھ کر میرے لیے بھی دعائیں کی، لیکن انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ دعا کم تھی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اس آگ پر جہنم کی آنچ حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روئے، اور اس آگ پر بھی جو اللہ کی راہ میں شب بیداری کرے۔ صحیح بخاری میں ہے برباد ہوا دنیا کا بندہ اور کپڑوں کا بندہ، اگر مال دیا جائے تو خوش ہے اور اگر نہ دیا جائے تو ناخوش ہے۔ یہ برباد ہوا اور خراب ہو گیا، اسے اگر کانٹا چبھ جائے تو نکالنے کی کوشش بھی نہ کی جائے۔ خوش نصیب ہوا اور خوب پھولا پھلا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں اور گرد آلودہ قدم ہیں، اگر چوکیداری پر مقرر کر دیا گیا ہے تو چوکیداری کر رہا ہے، اور اگر لشکر کے اگلے حصے میں مقرر کر دیا گیا ہے تو وہیں خوش ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اتنا گرا پڑا ہے کہ اگر کہیں جانا چاہے تو اجازت نہ ملے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ ہو۔ الحمدللہ اس آیت کے متعلق خاصی حدیثیں بیان ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر گزاری سے رہتی دنیا تک فارغ نہیں ہو سکتے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو میدان جنگ سے خط لکھا اور اس میں رومیوں کی فوج کی کثرت، ان کے آلات حرب کی حالت اور ان کی تیاریوں کی کیفیت بیان کی اور لکھا کہ سخت خطرے کا موقع ہے۔ یہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جواب گیا جس میں حمد و ثنا کے بعد تحریر تھا کہ کبھی کبھی مؤمن بندوں پر سختیاں بھی آ جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بعد آسانیاں بھیج دیتے ہیں۔ سنو ایک سختی 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ سنو پروردگار عالم کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی آل عمران کی یہی آیت نمبر 200 کی تلاوت کی کہ اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے 170 یا 177 ہجری میں شہر طرطوس میں محمد ابن ابراہیم ابن ابی سکینہ کو، جبکہ وہ ان کے وداع کے لیے آئے تھے اور یہ جہاد کو جا رہے تھے، یہ اشعار لکھوا کر فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو بھجوائے۔ يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب
من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. یعنی اے مکہ مدینے میں رہ کر عبادت کرنے والے، اگر تم ہم مجاہدین کو دیکھ لیتے تو بالیقین تمہیں معلوم ہو جاتا کہ تمہاری عبادت تو ایک کھیل ہے. ایک وہ شخص ہے جس کے آنسو اس کے رخساروں کو تر کرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو اپنی گردن اللہ کی راہ میں کٹوا کر اپنے خون میں آپ نہا لیتے ہیں. ایک وہ شخص ہے جس کا گھوڑا باطل اور بیکار کام میں تھک جاتا ہے، اور ہمارے گھوڑے حملے اور لڑائی کے دن ہی تھکتے ہیں. اگر کی خوشبوئیں تمہارے لیے ہیں اور ہمارے لیے اگر کی خوشبو گھوڑوں کی ٹاپوں کی خاک اور پاکیزہ گرد و غبار ہے. یقین مانو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ چکی ہے جو سراسر راستی اور درستی والی بالکل سچی ہے کہ جس کسی کے ناک میں اس ربانی لشکر کی گرد بھی پہنچ گئی، اس کے ناک میں شعلے مارنے والی جہنم کی آگ کا دھواں بھی نہ جائے گا. اور لو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب جو ہم میں موجود ہے، اور صاف کہہ رہی ہے اور سچ کہہ رہی ہے کہ شہید مردہ نہیں. محمد ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے مسجد الحرام پہنچ کر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے ان کے نام یہ اشعار دکھائے تو آپ پڑھ کر زار و قطار روئے. فرمایا، ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اللہ کی رحمتیں ان پر ہوں صحیح اور سچ فرمایا، اور مجھے نصیحت کی اور میری بے حد خیر خواہی کی. پھر مجھ سے فرمایا، کیا تم حدیث لکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہا، اچھا، تم جو یہ نصیحت نامہ پاس لائے ہو اس کے بدلے میں تم کو ایک حدیث لکھواتا ہوں. وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں مجاہد کا ثواب پالوں. رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم میں یہ طاقت ہے کہ نماز ہی پڑھتے رہو اور تھکو نہیں، اور روزے رکھتے چلے جاؤ اور کبھی بے روزہ نہ رہو؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، اس کی طاقت کہاں، میں اس سے بھی ضعیف ہوں. رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم میں اتنی طاقت ہوتی اور تم ایسا کر بھی سکتے تو بھی مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے کو نہ پہنچ سکتے. تو یہ بھی جانتے ہیں کہ مجاہد کے گھوڑے کی رسی دراز ہو جائے اور وہ ادھر ادھر چڑھ جائے تو اس پر بھی مجاہد کو نیکیاں ملتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہر حال میں، ہر وقت، ہر معاملے میں اللہ کا خوف کیا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، اے معاذ، جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو، اور اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی بھی کر لو تاکہ وہ برائی مٹ جائے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آیا کرو. یہ روایت مسند احمد کی ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان 4 کاموں کے کر لینے سے تم کامیاب، مقصد اور بامراد ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں فلاح و نجات پالو گے. محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم میرا لحاظ رکھو، میرے خوف سے کانپتے رہو، مجھ سے ڈرتے رہو، میرے اور اپنے معاملے میں متقی رہو، تو کل جب کہ تم مجھ سے ملو گے تو نجات یافتہ اور بامراد ہو جاؤ گے. الحمدللہ، سورہ آل عمران کی تفسیر ختم ہوئی. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَنَسْأَلُهُ الْمَوْتَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ آمین یا الہ العالمین. اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، اور احسان کرنا اور جتلانا بھی اللہ ہی کا حق ہے، اور اللہ ہی سے ہم کتاب اور سنت پر مرتے دم تک قائم رہنے کا سوال کرتے ہیں. آمین. اے تمام جہانوں کے معبود برحق اللہ.